اگر آپ کا کوئی دوست، عزیز، رشتہ دار یا فیملی ممبر قطر کے اندر موجود ہے اور آپ اسے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ویزا بھیجو، میں نے کام کے لیے آنا ہے، اور اگر آپ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ ابھی مت آؤ، کچھ دیر انتظار کر لو، تو ایسی صورت میں جان لیجئے کہ آپ کا رشتہ دار، آپ کا بھائی، کوئی بھی قریبی دوست وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام عادل تنویر ہے، اور آج ہم ٹریول ود عادل پہ یہ جو ایک غیر روایتی سی ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی کہ پچھلے دنوں میں نے قطر کا وزٹ کیا، اور وہاں پہ میں نے چاہے غیر ملکی بزنس مین ہو، ہائی فائی جاب کرنے والے، اچھی سیلری لینے والے، یا مزدوری کرنے والے غیر ملکی پاکستانی انڈینز ہوں، تو میں نے ان سے یہ بات سب سے مشترکہ طور پہ سنی۔ وہ تمام یہی کہہ رہے تھے کہ کئی مہینوں سے کام نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی بھی طرح سے ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں ہے، کسی بھی طرح سے یہ نہیں ہے کہ آپ قطر نہ آئیں، بلکہ آپ کو ہونے والے نقصان سے بچانا مقصد ہے۔ جن لوگوں کو آپ قطر میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کام کے لیے بلواؤ، ویزا دو، وہ اس لیے مجبور ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو ویزا بھیج دیتے ہیں ایسی صورتحال میں بھی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ویزا نہ بھیجا تو آپ کے دل میں یہ بات جائے گی تو خود تو قطر میں بیٹھا ہے لیکن ہمیں ویزا نہیں دے رہا۔ ایسا سعودی عرب والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایسا دبئی والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہاں، یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں بھی وہاں پہ آ کے رزق کما سکوں۔ دبئی، سعودی عربیہ کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں، لیکن قطر کا تو میں عینی شاہد ہوں۔ وہاں پہ چونکہ آپ جانتے ہیں ورلڈ کپ ہوا، فٹ بال ورلڈ کپ، اس کے بعد جابز کی صورتحال، بزنس کی صورتحال ویسی نہیں رہی۔ میں نے ہر فن مولا کئی سالوں سے موجود افراد کو وہاں پہ دیکھا جو ان کے بقول کے کئی مہینوں سے گھر پہ بیٹھے ہیں، اور کام نہیں ہے، جاب نہیں ہے، تو وہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ بھی پاکستان سے یا پھر وہیں سے کسی سے ادھار لے کے گزارا کر رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ ہوا تھا تو اس میں بہت ساری جابز پیدا کی گئی تھی، کیونکہ لاکھوں لوگ اس وقت دوحہ کے اندر موجود تھے۔ سٹیڈیمز بنے، سٹیڈیمز کی بعد لوگ آئے، میچز ہوئے، کھانے پینے کا کاروبار بہت چلا، بہت سارا بے تحاشا پیسہ قطر نے لگایا، بلین آف ڈالرز وہاں پہ لگائے۔ تو وہ سارا کن کو نصیب ہوا؟ وہاں پہ جو ورکرز تھے، وہاں پہ جو بزنس مین تھے، انہوں نے وہ سارا پیسہ ان تک پہنچا، انہوں نے کام کیا۔ ڈیمانڈ بہت تھی، لیکن جیسے ہی ورلڈ کپ ختم ہوا اس کے بعد ڈیمانڈ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ ایون کہ میں نے جن ہوٹلز کے اندر لوگ ٹھہرتے ہیں وہاں پہ بھی سارا ہوٹل جو ہے وہ فلی بکڈ نہیں ہوتا، اور ابھی جو قطر کے اندر پرائسز چل رہی ہیں وہ پرائسز بھی ہائی ریٹس والی یا پیک ڈیز والی نہیں ہیں۔ اس لیے چیز کا ایک تو ریٹ وہ نہیں ہے کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ نہیں ہے، اس کے ساتھ چیزیں چونکہ لوگوں سے منسلک ہیں کہ اگر ایک کاروبار میں فار ایگزامپل کمپنی آنر کہتا ہے کہ کام ہی نہیں ہے تو اس کے نیچے جتنے بندے ہیں ان کے پاس بھی کام نہیں ہوگا۔ تو ٹھیک ایسے ہی چاہے کوئی سرکاری اداروں میں کام کرنے والے ہیں یا پھر غیر سرکاری اداروں میں، ان کا فرق یہ ہوتا ہے کہ سرکاری اداروں والوں کو نوکری ملتی رہتی ہے، لیکن جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے پاس اگر کام نہیں ہے تو وہ لوگوں کو آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ تفصیلاً بات صرف اس لیے کر رہا ہوں، صرف ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو اس وقت پاکستان یا انڈیا وغیرہ میں موجود ہیں، جن کو حقیقی صورتحال نہیں پتہ۔ آپ کو کوئی اگر نہیں بلا رہا تو اس لیے کہ آپ وہاں پہ جاؤ گے تو آپ بھی ان کے اوپر بوجھ بن جاؤ گے، یا آپ کو مشکل لگے گا کہ کام نہیں مل رہا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نہیں بلکہ چار چار ہنر جاننے والے لوگ بھی وہاں کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کام ابھی نہیں ہے۔ اگر میری بات پہ بلیو نہ ہو تو آپ قطر میں کسی دوست، کسی اور بندے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے انتظار کر لیں، جیسے ہی کچھ حالات بہتر ہوں گے۔ ویسے یہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کچھ ہی دیر کے بعد یورپ کے اندر ایک بڑا ڈاؤن فال آنے والا ہے معیشت کو لے کے، اور تب جا کے مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کے حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ یہ آئل ایکسپورٹر ہیں، یہ گیس ایکسپورٹر ہیں، کیمیکل ایکسپورٹر ہیں، تو تب جا کے ان کی جو معیشت ہے وہ قدرے بہتر ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ تب بلکہ ڈیفینیٹلی نوکریاں بھی بہتر ہوں گی، کاروبار بڑھیں گے۔ تو آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیجئے، میں آپ کو بالکل منع نہیں کر رہا، آپ کا دل ہے آپ ضرور آئیے۔ تو کچھ دوستوں نے یہ کہہ بھی رکھا تھا کہ یار آپ گھومتے رہتے ہو، جس ملک میں جاؤ تو وہاں کے حالات، جاب اپرچونٹی وغیرہ کے متعلق بتلاتے رہا کرو۔ تو ابھی قطر کا جو ویزا وغیرہ ہے، جو اس کا آئی ڈی ہے، وہ سستی ہے کمپیریٹیولی سعودی کے، لیکن اگر آپ کے پاس واقعی یقیناً کوئی کام اویلیبل ہے
تو ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کے متعلق کوئی رائے ہو تو کمنٹ باکس حاضر ہے.